السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ و طالبات، APS 7 اسٹریم اسلامیات لیکچر نمبر 11 کلاس 8 آئین محمد وقاص۔ آج کا سبق نمبر 11 آیات 24 تا 28، رکوع نمبر 3، بامعانی و بامحاورہ ترجمہ۔ لفظی ترجمہ: واتقوا، اور ڈرو تم، فتنتن، وہ فتنہ، لا تصیبن، نہ پہنچے گا، الذین، وہ لوگ جو ظلموا، انہوں نے ظلم کیا، منکم، تم میں سے، خاصتاً، خاص طور پر، وعلموا، اور جان لو، ان اللہ، کہ اللہ، شدید العقاب، عذاب دینے والا۔ بامحاورہ ترجمہ: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا ان اللہ شدید العقاب، اور اس فتنہ سے ڈرو جو نہ پہنچے گا تم میں سے خاص طور پر ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا، اور جان لو کہ اللہ شدید عذاب والا ہے۔ آیت کی تفسیر: اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے عذاب سے ڈرایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب انتہائی سخت ہے، اس سے ڈرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کا ڈر اور خوف اپنے اندر پیدا کر کے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی چاہیے، جیسے کہ گزشتہ سبق میں اللہ تعالیٰ نے اپنے اور اپنے رسول کی اطاعت کا حکم دیا تھا۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے اس عذاب سے ڈرو کہ جو صرف ایسے لوگوں کے لیے خاص نہیں ہے کہ جو ظالم ہیں، بلکہ جب اللہ تعالیٰ کا عذاب آتا ہے تو وہ عام ہے، اس میں اچھے اور برے سب شامل ہوتے ہیں۔ آخرت میں اللہ تعالیٰ بروں کو الگ کر دیں گے اور اچھوں کو الگ کر دیں گے۔ تو اس آیت میں اللہ جل شانہ یہی ارشاد فرما رہے ہیں کہ اس فتنے سے، یعنی عذاب سے ڈرو کہ جو خاص طور پر ظالموں کو نہیں پہنچے گا، بلکہ اللہ کا عذاب ہر ایک کو شامل ہوگا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے تاکید کے طور پہ فرمایا کہ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، جان لو اس بات کو کہ اللہ تعالیٰ شدید عذاب، سخت عذاب دینے والا ہے۔ وَاذْكُرُوا، اور یاد کرو، اذ، جب، انتم، تم، قلیل، تھوڑے تھے، مستضعفون، ضعیف، کمزور سمجھے جاتے تھے، فی الارض، زمین میں، تخافون، تم ڈرتے تھے، ان، کہ، یتخطفکم، اچک لے جائیں تمہیں، الناس، لوگ، فآواکم، پس ٹھکانہ دیا اس نے تمہیں، وأیدکم، اور تمہیں قوت دی، بنصرہ، اپنی مدد سے، ورزقکم، اور تمہیں رزق دیا، من الطیبات، پاکیزہ چیزوں سے، لعلکم، تاکہ تم، تشکرون، شکر گزار ہو جاؤ۔ بامحاورہ ترجمہ: وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ، اور یاد کرو جب تم زمین میں تھوڑے تھے، کمزور سمجھے جاتے تھے، تم ڈرتے تھے کہ تمہیں اچک لے جائیں گے لوگ، فآواکم وأیدکم بنصرہ ورزقکم من الطیبات لعلکم تشکرون، پس اس نے تمہیں ٹھکانہ دیا اور اپنی مدد سے قوت دی، اور پاکیزہ چیزوں سے تمہیں رزق دیا تاکہ تم شکر گزار ہو جاؤ۔ آیت کی تفسیر: اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے جو مومنین پر انعام کیا، اس انعام کو گنوا کر اللہ تعالیٰ مومنین کو بتا رہے ہیں کہ اے مومنو، اس وقت کو یاد کرو کہ جب تم زمین پر کمزور سمجھے جاتے تھے اور تم تھوڑے سے تھے۔ یہ ابتدائی اسلام کے دور کی بات ہے کہ جب مسلمان بہت تھوڑے سے تھے، بہت تھوڑے سے لوگوں نے ایمان قبول کیا، جیسے کہ غزوہ بدر کے موقع پر مسلمانوں کی تعداد صرف 313 تھی۔ تو یہ مسلمان تھوڑے سے، زمین میں لوگ انہیں کمزور سمجھتے تھے کہ تو تھوڑی سی تعداد ہے، جیسے کہ غزوہ بدر میں کفار نے یہ خیال کیا کہ یہ مسلمان تھوڑے سے ہیں، ایک چھوٹی سی جماعت ہے، اور ہم اتنی بڑی تعداد میں ہیں، ہم تو ان مسلمانوں کو ختم کر دیں گے، تباہ اور برباد کر دیں گے۔ اور حالانکہ ایسا نہیں ہوا۔ تو ان کفار کے خیال میں تو یہ تھا۔ تو اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو
یہ اپنا احسان جتلا رہے ہیں کہ اس وقت کو یاد کرو کہ جب تم زمین میں کمزور سمجھے جاتے تھے، جب تم تھوڑی سی مقدار میں تھے، تھوڑی سی تعداد میں تھے، اور تم ڈرتے تھے اس بات سے کہ لوگ تمہیں اچک لے جائیں گے، یعنی تمہیں ختم کر دیں گے، جیسے کہ کفار نے غزوہ بدر کے موقع پر یہ خیال کیا کہ ہم ان چھوٹی سی جماعت کو ختم کر دیں گے، تباہ اور برباد کر دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو مسلمانوں پر انعام کیا اس وقت میں کہ مسلمان تھوڑی سی تعداد ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح دی، تو اللہ تعالیٰ یہاں پر ارشاد فرما رہے ہیں کہ اس وقت میں اللہ تعالیٰ نے فآواکم، تمہیں ٹھکانہ دیا، یعنی مسلمانوں نے مکہ کے اندر مسلمان تھے، ان پر کفار ظلم کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ہجرت کا حکم دیا، مدینہ والوں نے ان کو ٹھکانہ دیا، اور ہر ایک مدینہ والوں میں سے ہر ایک نے دوسرے کو یعنی مکہ والوں کو اپنا بھائی بنا لیا اور اپنے جائیدادوں میں حصہ دیا، اور اسی طرح بہت ساری امداد جو مکہ سے آئے ہوئے مسلمان تھے، مدینہ والوں نے ان کی بہت ساری امداد کی۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ فآواکم، ہم نے تمہیں ٹھکانہ دیا، وَأَيَّدَكُمْ، اور تمہیں قوت بخشی، یعنی مکہ سے جو مسلمان آئے تھے مدینہ والے ان کے ساتھ مل گئے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اس صورت میں بھی مدد کی، بنصرہ، اپنی مدد سے، اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں سے فرشتوں کا نزول کیا کہ جو مسلمانوں کے ساتھ مل کر کفار کے ساتھ لڑ رہے تھے۔ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور اللہ تعالیٰ نے پاکیزہ چیزیں تمہیں دی، پاکیزہ رزق دیا۔ ایک صورت یہ بھی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو غزوہ بدر میں فتح دی تو بہت سارا مال غنیمت مسلمانوں کے ہاتھ میں آیا، اور سب سے پاکیزہ مال وہ مال غنیمت کا مال ہوتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ارشاد فرمایا وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ یہ ساری چیزیں اس لیے اللہ تعالیٰ نے سارے انعامات مسلمانوں پر اس لیے کیے تاکہ تم اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بن جاؤ۔ تو مسلمانوں نے اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کیا، اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے بنے، تو اللہ تعالیٰ نے اس ساری زمین کو ان کے لیے مسخر فرما دیا۔ یا ایھا الذین، اے وہ لوگ جو آمنو، ایمان لائے، لا تخونوا، خیانت نہ کرو، اللہ کے ساتھ، والرسول، اور رسول، وتخونوا، اور نہ خیانت کرو، اماناتکم، اپنی امانتوں میں، وانتم، جب کہ تم، تعلمون، جانتے ہو۔ با محاورہ ترجمہ، یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون، اے ایمان والو، خیانت نہ کرو اللہ کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور خیانت نہ کرو اپنی امانتوں میں جب کہ تم جانتے ہو، دیدہ و دانستہ، یعنی کسی بھی صورت میں ہو۔ آیت کی تفسیر، اس آیت میں اللہ رب العزت ایمان والوں کو یہ تلقین فرما رہے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت نہ کرو۔ اللہ اور اس کے رسول کی خیانت سے کیا مراد ہے؟ تو اللہ اور اس کے رسول کی خیانت سے یہاں پر مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول جو حکم تمہیں دیں اس کی حکم عدولی نہ کرو، یعنی ان کے حکم سے اعراض نہ کرو، جیسے اللہ اور اس کا رسول فرما دے من وعن، اسی طرح ان کی بات کو مانو اور اس پر عمل کرو۔ تو یہاں پر جو خیانت سے مراد ہے، اللہ اور اس کے رسول کی خیانت سے مراد ہے، وہ یہی ہے کہ احکامات مراد ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات سے اعراض نہ کرو۔ اور ساتھ میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ارشاد فرما دیا کہ اپنی امانتوں میں بھی خیانت نہ کرو۔ خیانت کی بہت ساری صورتیں ہو سکتی ہیں ہر اعتبار سے، کہ ایک تو انسان کسی دوسرے کے پاس کوئی امانت رکھواتا ہے، ایک امانت کا مفہوم تو یہ ہے، ایک عام مفہوم ہے کہ ہر چیز میں، یعنی ہر ایک چیز کو اس کا حق دینا یہ امانت ہے، اور اگر اس کا حق ہم نہیں دیں گے تو یہ خیانت ہے۔ یہ عام مفہوم ہے خیانت کا، تو اس سے عام بھی مراد ہو سکتا ہے اور خاص بھی مراد ہو سکتا ہے۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اس حال میں کہ تم جانتے ہو، یعنی جب کہ تمہیں سب کچھ معلوم ہو گیا، دین اسلام تم تک پہنچ چکا ہے، اور تم خود خاص طور پر اس وقت میں جو کفار اور منافقین تھے جو کہ قرآن پاک کو اور دین اسلام کو اترتا ہوا دیکھ رہے تھے، اس کے باوجود وہ اعراض کرتے تھے، تو خاص طور پر ان کو یہ فرمایا کہ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حالانکہ تم جانتے بھی ہو کہ یہ قرآن حق ہے، دین حق ہے، اللہ کا رسول حق ہے، اس کے باوجود اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں کرتے، احکامات نہیں مانتے۔ وَاعْلَمُوا، اور جان لو، انما، در حقیقت، اموالکم، تمہارے مال،
व औलादुकुम और तुम्हारी औलाद फितनतुन बड़ी आजमाइश है, व अन्न अल्लाह और ये कि अल्लाह इंदहू पास अजरुन अजर अजीमुन बड़ा। बमुहावरा तर्जमा वअलमू अन्नमा अम्वालुकुम व औलादुकुम फितना व अन्न अल्लाह इंदहू अजरुन अजीम, और जान लो कि दर हकीकत तुम्हारे माल और तुम्हारी औलाद बड़ी आजमाइश है और ये कि अल्लाह के पास बड़ा अजर है। आयत की तफसीर, इस आयत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये इरशाद फरमा रहे हैं कि तुम्हारे माल और तुम्हारी औलादें ये आजमाइश की चीज़ है। आजमाइश इस तरह है कि इंसान बाज़ औक़ात अल्लाह ताला उसको माल दे देते हैं, वो माल की मोहब्बत में इस कदर डूब जाता है कि वो अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात को भूल जाता है और अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी करता है। इसलिए माल को यहाँ पर फितना करार दिया गया है कि वो माल के जो अल्लाह उसके रसूल से दूर कर दे, दीन से दूर कर दे, वो माल असल में माल नहीं बल्कि एक फ़ितना है, आजमाइश की चीज़। इसी तरह औलाद है कि औलाद ये एक नेमत भी है, और फ़ितना यहाँ पर इसलिए अल्लाह ताला ने इसको करार दिया कि बाज़ दफ़ा इंसान औलाद की मोहब्बत में गुम होकर अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी में मुब्तला हो जाता है। तो इसलिए अल्लाह ताला ने यहाँ पर औलाद को आजमाइश की चीज़ कहा है कि ये औलाद भी तुम्हारे लिए आजमाइश है। और आखिर में अल्लाह पाक ने ये इरशाद फरमाया कि असल तो आखरत है। तो अल्लाह ताला के यहाँ दुनिया के अंदर अच्छे और नेक आमाल करेंगे, अल्लाह उसके रसूल की इताअत करेंगे, तो आखरत में अल्लाह के पास बहुत बड़ा ऐसे लोगों के लिए अजर है। इसलिए फरमाया व अन्नल्लाह इंदहू अजरुन अज़ीम, कि अल्लाह ताला के पास बड़ा अजर है। नोटबुक का काम, याद करें आयात के तराजिम, इन आयात का तर्जुमा अच्छी तरह से हम याद करें। अल्फाज मानी, जितने अल्फाज इस सबक में मुश्किल अल्फाज हैं उनके मानी हम याद करें, इससे हमारे लिए तर्जुमा करना आसान हो जाएगा। मशकी सवालात। सवाल नंबर 1, शर्रत दवाब से क्या मुराद है? तो शर्रत दवाब से मुराद, जैसे कि आयत के अंदर मौजूद है, कि वो लोग ऐसे बदतरीन जानवर कि जो ना सुनते हैं और ना ही बोलते हैं, यानी मुराद इससे कुफ़ार और मुनाफिकीन है कि जो कुरान को सुनते भी हैं, अल्लाह के अहकामात को सुनते भी हैं आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़बानी, लेकिन वो गूंगे और बहरे लोगों की तरह हैं कि जैसे उन्होंने ना कुछ सुना है और ना ही वो सुन सकते हैं और ना ही वो हक़ को बोलते हैं, यानी हक़ को ना सुनते हैं और ना ही हक़ को बोलते हैं। सवाल नंबर 2, इन आयात में ख़यानत से क्या मुराद है? तो इन आयात में ख़यानत से मुराद अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात से एराज़ करना है। आयत की तफसीर हम उनको सुन लें और फिर इन सवालों के जवाब को हम अपनी नोटबुक पर लिखें, और जो असाइनमेंट आपको बताए गए हैं कि अपने असाइनमेंट भेजें, उसमें आप लोग सुस्ती न करें बल्कि अपने असाइनमेंट भेजते रहें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।